السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر میں خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہم جب پروگرام پہ جا رہے تھے تو تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ خانوال کے اندر CTD کے 2 افسران کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ایک دن پہلے جب ہمارے پاس شیخ رشید صاحب موجود تھے تو انہوں نے کوئی اس طرح کی پریڈکشن کی تھی کہ ملک کے اندر آنے والے دنوں کے اندر جو ہے دہشت گردی کے واقعات بڑھ سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے جو ایگریوڈ فیملیز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور پاکستان کی تمام جو افواج ہیں، سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جہاں جہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے اور پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، 90 کی دہائی کے اوائل کے اندر امریکہ کے اندر انتخابات ہوئے، وہاں پہ ایک جو ہے ٹرم جو ہے کوائن کی گئی، وہاں پہ انٹروڈیوس کروائی گئی، ان کے جو پولیٹیکل سین ہے، اٹس اکانومی اسٹوپڈ۔ جیمز کاروائل تھے یہ پریزیڈنٹ کلنٹن جب الیکشن لڑ رہے تھے ان کے یہ سیاسی مشیر تھے۔ ان کے مقابلے میں پریزیڈنٹ بش جو سینئر تھے وہ نئی جنگ بھی جیت کے آئے تھے، آپ کو پتا ہے وہ ارلی 90s میں جو عرب وار ہوئی تھی، اس کے بعد ملک کے اندر باقی بھی چیزیں کافی بہتر چل رہی تھیں، لیکن اکانومی، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت اس کے اندر کمی آئی تھی۔ تو یہ جب پریزیڈنٹ کلنٹن نے چیلنج کیا امیدوار جو ہے صدارتی کے طور پر، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ملک کے اندر جو ہے اکانومی کے حالات اچھے نہیں ہیں، باقی معاملات بے شک آپ بڑے اچھے اندازے سے چلا رہے ہیں، لیکن جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ہی موضوع کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وہاں پہ بھی یہ بتایا گیا کہ ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت جو ہے گرتی ہوئی معیشت ہے، ملک کے جو معاشی حالات ہیں اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کے سیکورٹی جو ہے حالات مزید بدتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، لہٰذا ملک کے اندر ایک کنسنسس کی ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں آج پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر چھاپا ہے۔ وائٹ پیپر انہوں نے جو PDM کی حکومت ہے پچھلے 9 مہینے کی، اس کی جو پرفارمنس ہے اس حوالے سے اعداد و شمار جو ہے میڈیا کے سامنے رکھے۔ اعداد و شمار ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، آج دن کو لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی اس کے اوپر ہوئی، سوشل میڈیا کے اوپر اور تمام جگہوں کے اوپر اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ان اعداد و شمار کو لے کے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ مارچ میں جو اس حکومت کے آنے سے پہلے جو ملک کے اندر جو معاشی اشاریے تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ اس وقت GDP کس لیول پہ تھی، GDP کس لیول پہ جا رہا تھا، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کیا تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا تھا۔ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر سابق پرائم منسٹر اور PTI کے چیئرمین عمران خان کی زبان سے سنتے ہیں، ان کے باقی لوگوں کے جو ہے جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کمپیریٹو انالیسز پیش کرتے ہیں۔ اس کے سامنے آج جب موجودہ حکومت کے ہم جو معاشی اشاریے سامنے رکھتے ہیں تو بالکل ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ آج چودھری صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ جو پریس کانفرنس ہوئی، سیمینار ونڈے پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اور انہوں نے موجودہ حکومت کی معاشی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بتایا کہ ہم کتنے اچھے تھے اور موجودہ حکومت کتنی اس وقت جو ہے اس کی پرفارمنس بری ہے۔ جی چودھری صاحب، پھر آپ کو کیا سمجھ آئی آج سیمینار اٹینڈ کر کے؟ جی کئی گھنٹے میں وہاں آج صبح سے ان کے سیمینار میں نے باتیں سنی ہیں، اور فواد چودھری نے اور اس کے بعد حماد اظہر نے اور بعد میں شوکت عزیز اور اسد عمر اور جمشید چیمہ اور ان کی وائف مسرت چیمہ، اور کراچی سے عامر ضیاء جو ہیں جرنلسٹ، اور پشاور سے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا اور کئی دوسرے ماہرین نے وہاں اپنے نقطہ نظر پیش کیا، اور ان کے جو بھی خیال میں حقائق تھے اور اعداد و شمار کی روشنی میں یہ بتایا کہ 9 اپریل کو جب عمران خان کی گورنمنٹ ہٹی تو اس وقت ایکسپورٹ یہاں تھی، ریمیٹنسز یہاں تھی، یعنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس لیول پر چلی گئی تھی، اوورآل 6% سے زیادہ کی گروتھ ہوئی تھی، اور آج جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور اس کے ساتھ ان کے پاس کسی سے بھی ان کے بندے سے پوچھے تھے ان کے پاس کوئی کسی قسم کا پلان نہیں ہے، نہ یہ خود کچھ کر رہے ہیں تو نہ کسی اور کرنے لئی راہ چھڈن تیار ہیں۔ تو یہ ملک کی تباہی کو دعوت دینے کا مترادف ہے، جو رونا دھونا ہم بھی روز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عام آدمی کے ساتھ جو حشر ہو چکا ہے مہنگائی کی شکل میں،
اور یوٹیلیٹی بلز کی شکل میں. اور ابھی وہ ان کو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بجلی کی قیمت جو ہے 40 روپے اور بڑھانی ہے. میرا مطلب یہ تو یا تو کرنٹ لا دو لوگوں نے سارے نو تو یا انجی یہ کٹوا دیو. ہو از گوئنگ ٹو بائی دس کائنڈ آف الیکٹریسٹی؟ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ گیس نہیں میسر آئے گی، تو اب تو گیس کی فیکٹریاں ساری بند ہوگی. تو بھائی اب اس ساری کی تباہی جو ہے، اور سوائے یعنی اپنے کیسز معاف کرانا، لوٹ مار بازار دوبارہ گرم کرنا ہر سطح پر. میں صرف ایک پارٹی یا دوسری کو نہیں کہوں گا، مجھے باقیوں سے بھی کوئی زیادہ معاف کرنا. لیکن آج انہوں نے بڑے آرگومنٹ کے ساتھ یعنی اپنا اکاؤنٹس کے حساب سے، فائنانس کے حساب سے، انڈسٹریل انڈیکیٹرز جو تھے ان کو بھی بتایا، ایگریکلچر کا بھی جو صورتحال ہے سب کی بتائی. تو یہ سارا یہ کہتے ہیں مے ڈے مے ڈے مے ڈے، پہنچو امداد لیے، امداد کے لیے پہنچو، امداد کے لیے پہنچو، بچاؤ اس ملک کو، بچاؤ اس کی اکانومی کو، بچاؤ اس کے لوگوں کو، بچاؤ سب کو، اور ان کو پھینکو سمندر میں جو نہیں کرنے دے رہے یا نہیں کر رہے. پیریڈ. جی چے صاحب، آج اگر عام فہم میں اپنے سمجھنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے، جب عمران خان کی حکومت گئی تھی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو عام کوئی بھی پاکستانی ہے اس کی جو آمدن ہے وہ آدھی رہ گئی ہے اور قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں. آپ مارکیٹ میں کسی بھی جا کے چیز کی قیمت پوچھ لیں، پیرشیبل آئٹم سے لے کے یہ جو سبزی ہیں، فروٹس ہیں، اس سے لے کے باقی جو ساری کی ساری کموڈیٹیز مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے ان کا کمپیریٹو انالیسس کر رہے ہیں. ناظرین، سب سے جو خوفناک چیز ہے موجودہ مہنگائی کی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دیہاتی علاقوں کے اندر جو ہے اس کی جو اوسط ایوریج ہے وہ شہری علاقوں سے کافی زیادہ ہے، وہ 30% سے زیادہ ہو گئی ہے. عماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے فارمر فائنانس منسٹر، انرجی کے اندر بھی رہے، اور جو ایک کامیاب ٹیم جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس کا حصہ تھے. ہمارا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اگر عام فہم میں آپ سے پوچھا جائے کہ پچھلے 9 مہینوں کے دوران جو ہے ایک چلتی جو پھولتی پھیلتی ایک معیشت کو یکدم جو ہے بریک لگا دی گئی، تو موجودہ حکومت نے میں 3-4 وہ کام ایسے کیے جس کی وجہ سے جو ہے معیشت کا بڑا غرق ہو گیا، وہ ذرا گنوا دیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہوا کیا ایکچولی. دیکھیں، بڑا آسان ہے. جب یہ حکومت آئی 11 اپریل کو، جب ہماری حکومت گئی یہ آئی، تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ اپنی ختم کر دی، کیونکہ شاید ان کو کلیئر نہیں تھا کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے لانگ ٹرم یا نہیں کرنی. تو یہ کوئی 1.5 ماہ کے قریب ایک آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ ختم رہی، اور بلکہ اس دوران ایک ہاسٹیلٹی سی ان کی شروع ہو گئی، اور انہوں نے خود ہی ایک بیانیہ بنا دیا کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کے قریب ہے، حالانکہ ملک اس وقت بالکل ڈیفالٹ کے قریب نہیں تھا. پھر انہوں نے امپورٹ بین جیسی چیزیں لگانا شروع کر دیں، اور اس سے اور زیادہ مارکیٹ میں پینک پھیل گیا، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. 1% سے بھی کم امپورٹس ان کے امپورٹ بین کے نیٹ کے اندر آ رہی تھیں، وہ بھی پھر واپس انہوں نے ریورس کر لیا. اس کے بعد اسی کنفیوژن کے اندر انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا. وہ بجٹ پاکستان کی معاشی حقائق اور آئی ایم ایف کا جو میٹرکس ہے اس سے بالکل مختلف تھا. پھر انہوں نے ایک پوری بجٹ ایکسرسائز کو مذاق بنا کے اس بجٹ کو واپس لیا اور ایک اینڈ میں جا کے ایک نیا بجٹ پیش کیا لاسٹ ڈے پہ لا کے، جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے تھا. اسی طرح پھر جو مفتاح اسماعیل صاحب تھے، ان کی سٹیٹمنٹس، ڈالر کی والیٹیلٹی، پولیٹیکل انسرٹینٹی، یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کا کیپٹل فلائٹ اڑ گئی پاکستان سے. مہنگے سودے کیے گئے. مئی کے مہینے میں مہنگا ترین ایل این جی اور ضرورت سے زیادہ مہنگا ترین تیل لیا گیا. 10-10 15-15 روپے فی یونٹ انڈسٹریز کو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آنا شروع ہو گئی. اس سے بہت بڑا فارن ایکسچینج کو بھی دھچکا لگا، اور آپ کے ملک میں مہنگائی کی بھی ایک بہت بڑی لہر آ گئی. روس سے سستے تیل کے جو ہماری بات چیت چل رہی تھی اس کو انہوں نے بالکل منقطع کر دیا. وہ بھی ایک بہت بڑا عنصر بنا کہ ساری دنیا، انڈیا سمیت ہمارے سارے کمپیٹیٹرز روس سے سستا تیل لے کے سستی بجلی بنا رہے تھے. ہم جو تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تھے. حالانکہ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے مارچ میں انہوں نے جب سستا تیل آفر کیا تو سب سے پہلے، میں اس وقت وزیر توانائی تھا، تو جو پہلے چند ممالک تھے جنہوں نے روس سے اس معاملے میں رابطہ کیا اس میں پاکستان بھی شامل تھا. لیکن وہ بہرحال رجیم چینج کے بعد وہ معاملہ بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. تو یہ بھی چیزیں اور کچھ اور بھی چیزیں ملا کے
ایک بالکل چلتی پھرتی معیشت کو آپ سمجھ لیں کہ مفلوج کر دیا گیا. ایک پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو تھا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا جو ڈالر کا ریٹ ہے اس میں 20 سے 30 روپے کا فرق آپ کو 6-8 مہینے سے چلا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہنڈی حوالہ کا سسٹم دوبارہ شروع ہو گیا, آپ کی ریمیٹنسز نیچے چلی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسی بہت ساری انہوں نے چیزیں کی کہ وہ تو ایسے لگتا ہے کوئی دشمن ملک کے اوپر آ کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کرنا تھا. اچھا, انیشلی جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت یاد ہوگا کہ یہ ڈالر کی وولیٹیلٹی اور اس حوالے سے کافی زیادہ جو چیزیں پینل کے اندر چلی گئیں, اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, آپ کو یاد ہے, بینکس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی کہ یہ کس نے مینیپولیٹ کیا, کس نے پیسے کمائے, کیا ہوا. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ اس میں اصل ہوا کیا تھا, کردار کس کا تھا جس کی وجہ سے سارے کا سارا یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا؟ دیکھیں, جب یہ مفتاح صاحب کے ٹائم پہ ڈالر 240 تک گیا تو اس وقت ایون نیشنل بینک جو حکومت کی ایلسیاں ہیں وہ 248 روپے پہ اس نے ریٹائر کی, تیل کی ایلسیاں, یعنی کہ $115 کا تیل 248 روپے پہ جا کے ریٹائر ہو رہا تھا. تو یہ کیسے ہوا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس انکوائری کا کیا نتیجہ نکلا, لیکن ایسی بہت سارے واقعات ان کے دور میں ہوئے, ان کے ناک تلے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, اور پتہ نہیں یا خود انوالوڈ تھے یا یہ ان کو بالکل عقل سمجھ ہی نہیں ہے. یہ 80 کی دہائی کے لوگ تھے جو بالکل اب ریالٹی سے آؤٹ آف ٹچ ہو چکے ہیں. جی چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. حماد اظہر صاحب, آج کا آپ کا بڑا امپریسو سیمینار تھا اور آپ نے بڑی زبردست تقریر کی اور حقائق کی روشنی میں باتیں کی, اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ گیس کا اور دوسری چیزوں کا جو بحران اس وقت اور جس طرح کا لوگوں پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے, ہم نے اس کا کاؤنٹر میز لی تھی, اور ملک کی گروتھ جو تھی, بلکہ بہت ساری پیمنٹ جو $1 بلین وہاں سے بھی ارینج کیا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا تھا. اینی وے یو ڈیڈ اے گڈ جاب. بات اب صرف ایک ہے, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا اور واٹ از دی وے فارورڈ, کس دن کس طرح اس ملک کو بچانا ہے. ہمیں یہ اطلاع ملی ہے, شبر رضا زیدی جو سابق چیئرمین FBI ہے, انہوں نے پہلے ہمارے شو میں باتیں کی تھی, اور ہو سکتا ہے ابھی آپ کے بعد ہم ان سے بات بھی کریں. وہ انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ مارچ میں اسمبلیاں توڑی جا رہی ہے اور جولائی میں الیکشن ہو رہے ہیں. تو آیا اب مارچ تک کیا آپ نے کرنا ہے, لوگوں کا اور کچومر نکالنا ہے, یا اس کو آپ اپنی جدوجہد کے نتیجے میں ذرا پہلے لے کے آ سکتے ہیں 2 مہینے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں معیشت سے شروع کروں گا, پھر میں توانائی کے شعبے میں آؤں گا, کیونکہ دونوں میں شدید بحران چل رہا ہے. معیشت میں ہمیں پازیٹیولی انگیج کرنا چاہیے IMF کے ساتھ. اب ہم جس نہج پہ یہ PDM کی حکومت 8 ماہ کے بعد ملک کو لے آئی ہے, انفارچونیٹلی ہماری بارگیننگ پوزیشن ویزاوی IMF کو زیادہ رہ نہیں گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں پہلے میرا خیال تھا کہ جو اکثر لوگوں کا خیال تھا, پروجیکشنز تھیں کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ نیل ہو جائیں گے, لیکن جس طریقے سے معاملات جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید خدا نخواستہ اپریل سے بھی پہلے ہو جائے. تو ہمارے پاس لگژری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو اب ڈیلے کر سکیں. فوری طور پہ یہ ان کو موجودہ حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے فیصلہ سازی کرنے کی, نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس آئیڈیاز ہیں یا انرجی ہے ان کے وزیروں میں کہ یہ روبسٹ طریقے سے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں. انٹرم حکومت کے حوالے کریں, IMF کے ساتھ پازیٹیولی انگیج کیا جائے. ویکوگ ہم نے فروری کے اندر جو ویکوگ کا بل ہے وہ گیس شعبے کی سرکولر ڈیٹ کو 0 پہ لانے کی حیثیت رکھتا ہے, اور یہ بڑی مشکلوں سے ہم نے عمران خان صاحب کی قیادت میں سارے جو چھوٹے صوبے تھے بڑے صوبے تھے ان کو منا کے ہم نے یہ پاس کیا. اس کو انہوں نے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا. فوری طور پہ جو بھی حکومت آتی ہے, انٹرم گورنمنٹ آتی ہے یا یہ بھی اپنے جاتے دنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن کریں, جس سے بجلی کے جو نرخ ہیں اس سے اس میں کمی آئے گی, اور آپ کے جو LNG کے پلانٹ اس وقت بند پڑے ہیں کیونکہ مہنگی ہو چکی ہے LNG, اس سے کچھ فائدہ ہوگا. دوسرا ویلنگ انیشیٹو تھا, ایکسپورٹرز کے ساتھ اور انرجی انٹینسو انڈسٹریز کے ساتھ فوری طور پہ یہ بیٹھیں اور ان سے کوئی نہ کوئی ایسی ڈیل کریں یا ایسا کوئی نہ کوئی معاملہ کریں کہ جو ان کو انسولیٹ کیا جا سکے. 45 روپے یونٹ کے بجلی کے بل آ رہے ہیں, لوگوں نے اپنی فیکٹریاں بند کرنی شروع کر دی ہیں اور یہ مزید بڑھانے لگے ہیں. اگر انڈسٹری سے انگیجمنٹ کیے بغیر یہ اس طرح قیمتیں بڑھاتے جائیں گے تو میرا خیال ہے ابھی کو 20 سے 30% انڈسٹری تو بند ہو چکی ہے, اگلے 1 ماہ کے اندر 50% اور ہو جائے گی. آج آپ نے سنا ہوگا وہ جو محترم خواجہ آصف صاحب نے ایک جو ہے پریس کانفرنس کی انرجی کنزرویشن کے اوپر, انہوں نے ایک پلان دیا گورنمنٹ کا. ویسے تو کہتے ہیں ہم نے کنسنسس کیا ہے, لیکن نہ KP گورنمنٹ کو انگیج کیا ہے نہ پنجاب گورنمنٹ کو.
وہ اوور آل اگر دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی 8:30 بجے ساری مارکیٹس بند اور کاروبار سارے ٹھپ. کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ یہ کتنا یہ ایک ورکیبل انیشیٹو ہے؟ اور نمبر 2، 3 سال 10 مہینے آپ لوگوں کی حکومت رہی کہ سردیوں میں کم از کم تو بجلی وافر مقدار میں پیدا کی جا سکتی ہے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو یہ ہو کیا رہا ہے بنیادی طور پر؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تو پیکیجز انٹروڈیوس کیے تھے کہ انڈسٹری اگر زیادہ بجلی استعمال کرے گی تو اسے جتنی زیادہ وہ بجلی استعمال کرے گی اس کو 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور سیزنل انرجی پیکج ہم نے اناؤنس کیے تھے لاسٹ سردیوں میں کہ سردیوں کے مہینے میں آپ گیس کی بجائے اگر بجلی استعمال کریں گے تو آپ کا یونٹ سستا ہو جائے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں ویسے ہی آپ کی کیونکہ ایئر کنڈیشنرز بند ہو جاتے ہیں تو آپ کی بجلی کی کھپت آدھی ہو جاتی ہے. تو اوپر سے جب آج کل تو ایک ایڈیشنل فیکٹر یہ بھی ہے کہ 30% انرجی آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہے، لوہے کی ساری صنعت آپ کی بند پڑی ہے، 1000 میگا واٹ وہاں سے بچ گیا آپ کا. تو اس وقت تو بجلی کا لوڈ ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ لوڈ کم کرنے جا رہے ہیں. پیچھے کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ تو آپ نے دینی ہے، آپ بجلی گھر چلائیں یا نہ چلائیں تو اس کی اتنی انسیڈنس کاسٹ کی بڑھ جائے گی. لیکن چلیں، اگر انہوں نے کوئی کیلکولیشن کی ہے کہ بجلی اب اس سال کم بیچنے سے ان کو فائدہ ہوئے گا، تو پھر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مارکیٹیں بند کر دیں، سارا کچھ کر دیں. آپ پرائسنگ کے ذریعے اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ آپ اس ٹائم کے اوپر کوئی پیک پرائسنگ کر دیں تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، آپ کو زیادہ ریونیو واپس آئے. اور جو شخص وہ نہیں افورڈ کر سکتا اس وقت وہ آٹومیٹکلی بند کرنا شروع کر دے گا. بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں جو زیادہ بھی قیمت دینے کو تیار ہوں گے کیونکہ ان کا کام ہی صرف رات کو چلتا ہے رادر دین کہ وہ اپنے سارے لوگوں کو بے روزگار کر دیں. تو یہ تو سوویت یونین کے زمانے کے، اور اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑنا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اسٹریٹ لائٹ چلائیں گے، ایک نہیں چلائیں گے، اور 8 بجے کتنا فرق پڑ جائے گا آپ کا. ابھی میرا خیال ہے 9-10 ہزار کا اگر لوڈ ہے 24,000 سے کم ہو کے ہوا ہے تو 300-400 میگا واٹ اور کم ہو جائے گا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن جو اس سے بے روزگاری ہوئے گی اور جو اس سے پورے ملک کے اندر جو پیسمزم مزید بڑھے گا اس کا تو، اور اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہوئے گی، وہ نقصان کہیں زیادہ ہے. اچھا ماد، آپ لوگوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے کہ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ آپ کر کے گئے تھے ایک تو سخت تھا، اور جو شرائط تھی اس کے اوپر جب آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے تو آپ نے کہا جی اب تیل کی قیمتیں بھی سستی کر دیں اور جو IMF کی ساری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کو بس سائڈ پہ رکھیں اور یہ امپریشن دیں کہ جی ہم تو بہت اچھے تھے اور چونکہ آپ جا رہے تھے یہ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے. تو کیا آپ لوگوں نے IMF کے ساتھ وہ سارے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن توڑی یا موجودہ حکومت؟ یہ کچھ سمجھ نہیں جا آ رہی بات. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کی ساری رپورٹس موجود ہیں مارچ تک کی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، IMF کی رپورٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان کی معیشت کی تعریف کی گئی تھی دور دور تک ان رپورٹس کے اندر. جو آج جس کرائسس کو ہم فیس کر رہے ہیں اس کا کہیں اندیشے کا بھی ذکر نہیں تھا. اور کون سی یہ IMF، ہم نے تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا کہ یہ 16 روپے 20 روپے بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ اوپر چلی جائیں گی اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 16-17% پہ کرنے پڑیں گے، یا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 250 کو ٹچ کر کے پھر 224-26 پہ آ کے سیٹل ہو جائے گا. ہم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی تھی. دکھائیں ہمیں کوئی کاغذ. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں توانائی کی بات کر سکتا ہوں. اکتوبر میں توانائی ڈویژن کے اندر IMF کا وفد آیا اور ہم سے اس ٹائم کا ریویو، یوزلی جب ریویو ہوتا ہے تو کئی ہفتوں تک میٹنگز چلتی ہیں. وہ میٹنگ ٹوٹل 5 سے 10 منٹ چلی کیونکہ توانائی کا جو سیکٹر تھا اس کے تمام میٹرکس، جتنے اس کے پیرامیٹرز تھے، ہم نے اوور پرفارم کیا ہوا تھا. یعنی جو ان کا منیمم تھریش ہولڈ تھا اس سے زیادہ پرفارم کیا ہوا تھا. اور مجھے IMF کے جو ارنیسٹو جو مشن چیف تھے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ جو توانائی کا شعبہ ہے اس نے ایگزیمپلری کام کیا ہے. اور ٹوٹل جو ہماری بل کی انہوں نے اضافے کی بات کی تھی وہ 2 روپے 60 کے 70 پیسے اگست تک کے سپتمبر تک کرنی تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ 20-25 روپے تو آلریڈی بڑھ چکا ہے بجلی کا بل. تو یہ بالکل غلط بات یہ کر رہے ہیں. یہ سارا کا سارا یہ معاملہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور ٹھیک ہے سپر کموڈٹی سائیکل آیا فروری مارچ اپریل کے اندر. لیکن یہ جو سبسڈی کی بات کر رہے ہیں، تیل کی 70 ارب کی سبسڈی ہم نے دی اپنے دور میں مارچ کے اندر، اور اپریل مئی کے اندر کوئی 250 ارب کی سبسڈی تو ان کے دور میں دی گئی. اگر اتنی بری چیز تھی وہ سبسڈی تو پھر آتے ساتھیوں سے ختم کر دیتے. اور 200-250 ارب جو ہے وہ اس کی سبسڈی 45,000 یا 50,000 ارب کی معیشت کو نہیں ڈبو دیتی. یہ بھی ان کی ایک غلط انہوں نے پروپیگنڈا کیا. یہ سارا کا سارا جو معاملہ پچھلے 8-9 مہینے کے اندر ہوا ہے یہ اس کرمنل نیگلیجنس تھی. مجھے نہیں پتا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ڈار صاحب
کیا لوگوں کو نمبرز کا گورکھ دھندا پڑھاتے ہیں. ہمیں ذرا سامنے بٹھائیں نا, ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح انہوں نے اس معیشت کو تباہ کیا اور کس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج آپ کی صنعت ساری بند ہو رہی ہے, پوری قوم کے اندر مایوسی اور ڈپریشن پھیلا ہوا ہے, اور لوگوں کو یہ کہتے پھر ہیں کہ جی معیشت پہ جو سنسنی پھیلائے گا اسی بات کو لے کے ہم گرفتار کر لیں گے. اچھا چوہدری صاحب, آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اب یہ کیا بھائی, بجائے یہ کہ اپنا گھر ٹھیک کریں, لوگوں کو کوئی روٹی روزگار کا بندوبست کریں, کوئی اکانومی آگے بڑھے, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, انڈسٹری جو بند ہو رہی ہے وہ واپس آئے, ڈالر نیچے آئے اور چیزیں ٹھیک ہوں, وہ کہتے جی جو اس کا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ان کو ہم نے اندر کر دینا ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں چوہدری صاحب, ہم نے اتنی ذمہ داری سے اور صبر سے کام لیا پچھلے 9 مہینے میں, ورنہ انہوں نے تو ایسے چھکے مارے ہیں کہ یقین مانیں کہ ان کو تو اڑا کے رکھا جا سکتا ہے جو انہوں نے معیشت کے اوپر کیا ہے, جس طرح انہوں نے کرنسی کو ہینڈل کیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل پاس ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کدھر ہے اس وقت؟ اس وقت اسٹیٹ بینک نے جو پیگ کر کے رکھا ہوا ہے روپیہ, اور وہ کیوں کیا ہوا ہے؟ امپورٹ کنٹرول جو کیے ہوئے ہیں وہ کس کے کہنے پہ کیے جا رہے ہیں؟ کون اسٹیٹ بینک کا گورنر اس وقت اپنی آٹونومی کیوں نہیں ایکسرسائز کر رہا؟ اتنی بڑی یہ بات ہے. بینکوں کو کیوں فون جا رہے ہیں کہ جی یہ ریٹ ہوئے گا, یہ ریٹ نہیں ہوئے گا؟ یہ تو وہ معیشت کا ایکو سسٹم نہیں ہے جو ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ جی آپ امپورٹ خام مال کی بھی بند کر دیں. بہرحال اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. آپ کا روڈ میپ کیا ہے ہمارا صاحب؟ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ پی ٹی آئی اف کمز ٹو پاور تو آپ 2-3 کام کیا کرنے والے ہیں؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے پازیٹیولی آپ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کریں, اور یہ اس سے اب کوئی آسان راستہ نہیں ہے اس کرائسس سے نکلنے کا جہاں تک یہ لے کے آ گئے ہیں. یہ میں آپ کو واضح بتا دوں کہ 6 ماہ 1 سال ہمیں مشکل سے گزرنا پڑے گا دوبارہ انفارچونیٹلی جہاں تک یہ لے آئے. ہمیں آئی ایم ایف سے پازیٹیولی انگیج کر کے اس وقت معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے, کیونکہ ڈیفالٹ کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں گی وہ آئی ایم ایف کے نتیجے سے جو مشکلات ہیں اس سے بہت زیادہ ہوں گی, کئی گنا زیادہ ہوں گی. اچھا, دوسری چیز, ہمیں اپنے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ اور ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی, اور ری پروفائلنگ اور ری اسٹرکچرنگ فرینڈلی کنٹریز اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس لولی لنگڑی حکومت کے ساتھ نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ اس حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی قابلیت نہیں ہے, یہ ڈے ٹو ڈے سروائیول پہ اور بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں. ایک منتخب حکومت کے ساتھ ہی یہ ڈیٹ ری پروفائلنگ اور ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کا پروسیس جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے شروع کیا جانا چاہیے. تیسری چیز, جتنی جلدی ہو سکتا ہے, میں انٹرم حکومت جو آنے والی ہے اس کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ یہ ڈار صاحب نے جو ساری اپنی منطق پھیلائی ہوئی ہے نا, اس سے فوری طور پہ نکلا جائے. میں آپ کو بتاؤں 2017-18 میں جب ڈار صاحب گئے تھے اس وقت تیل کی قیمتیں کم تھیں, عالمی منڈی میں کوئی کرائسس نہیں تھا, ساری دنیا بوم کر رہی تھی. یہ پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج کریٹ کر کے چلے گئے تھے کیونکہ ان کی پالیسیز جو تھیں وہ اس طرح کی تھیں, ایکسپورٹ نیچے چلی گئی, امپورٹ اوپر چلی گئی. تو ہمیں اب اس ساری چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوئے گا. اور انڈسٹری اور کامرس کے منسٹر ہیں کدھر؟ ان کو تو دن رات ان کے پاس تو 24 گھنٹے پورے نہیں ہونے چاہیے کہ انڈسٹری کے ساتھ انگیج کریں. آپ کی ملٹی نیشنلز بند ہو رہی ہیں, آپ کی تمام انڈسٹریز, ٹیکسٹائل بند ہو گئی, آپ کی اسٹیل بند ہو گئی, آپ کی آٹو موبائل بند ہو گئی. یہ لوگ کدھر ہیں جو انگیج کیوں نہیں کر رہے؟ ان کی بات سنیں, ان کو رستہ دیں, ان کو سستی بینک کی لینڈنگ ارینج کر کے دیں, ان کی فائنینسنگ ارینج کر کے دیں, ورنہ تو یہ ایک فل بلون کرائسس کی طرف ہم جا رہے ہیں آگے. بہت شکریہ معاذ اظہر صاحب پروگرام میں شرکت کے حاضرین. ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو قومی سطح کے اوپر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, 2 دن پہلے پاکستان آرمی چیف جو ہیں سید عاصم منیر صاحب کراچی کے اندر پاکستان نیوی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی, وہاں پہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ فرمایا کہ معیشت اور دہشت گردی پر قومی اتفاق رائے کی اشد ضرورت ہے. یہ تمام اخبارات کے اندر جو ہے ہیڈ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا بیان چھپا, اور بالکل صائب اور جائز جو بیان تھا, اور ظاہر ہے اس وقت جو ملک کے اندر اس پہ لڑائی جاری ہے اس کے پس منظر میں یہ ساری کی ساری بات ہوئی. اس کے بعد جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, میں اس کا اعلامیہ پڑھ رہا تھا, تو اس اعلامیہ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اٹ واز آلسو ایگریڈ to involve all stakeholders for consensus to realize effective and fast track economic recovery and roadmap. کہ تمام جو شراکت دار ہیں ان کو جو ہے آن بورڈ لیا جائے. شراکت داروں میں ظاہر ہے صوبائی حکومتیں شامل ہیں, پاکستان کے اندر 4 صوبائی حکومتیں موجود ہیں, تو ان کی شراکت داری کے بغیر تو ملک کے اندر جو ہے کنسنسس پیدا ہو نہیں سکتا. اسی والے سے ہم نے دعوت دی ہے بیرسٹر سیف مشیر خاص ہیں اطلاعات کے خیبر پختونخوا حکومت کے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب.
پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ یہ جو سارے کا سارا کنسنسس بلڈنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک آپ کی حکومت کے ساتھ کس لیول کی انگیجمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک خیبر پختونخوا کی حکومت کا تعلق ہے، وفاق کی طرف سے ہمیں یہ قومتی سلامتی کمیٹی کی کسی بھی پروسیڈنگ کی نہ تو دعوت باضابطہ طور پہ ملی ہے اور نہ ہی جو ہے تکلفاً کسی نے پوچھا ہے۔ میری آج بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بات ہوئی ہے، ان سے میں نے اسپیسیفکلی پوچھا، انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا، نہ انہیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے جس میں خیبر پختونخوا کا پوائنٹ آف ویو بھی سننا ضروری ہے۔ تو اس سے ہی آپ کو وفاقی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی جیسے انتہائی اہم قومی معاملے پر، جو کہ قومتی سلامتی سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، اس پر ان کی سنجیدگی کا کیا حال ہے، اور پھر جس طرح کی مشاورت یہ کر رہے ہیں، جس طرح کی یہ مشورے کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر قومی سلامتی کمیٹی میں، تو اس کے معیار کا بھی آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو مین بیٹل فیلڈ ہے جو اس وقت دہشت گردی کے اچھا بیرسٹر صاحب، آج آپ نے بیان سنا ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، وہ جو ہے سیدھا سیدھا الزام لگا رہے ہیں کے پی حکومت عمران خان کے اوپر کہ وہ صوبے کے اندر کس طرح جو دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ سنیں ذرا انہیں۔ ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑا جرم ہے۔ پی ٹی آئی کے نمائندے طالبان کو پھٹا دے رہے ہیں، مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، بیرسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو آپ بتا دیتے ہیں طالبان کو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے کچھ 40-50 ہزار کے قریب طالبان جو ہے پاکستان کے اندر جو خان صاحب آباد کرنا چاہ رہے تھے، کیا کہیں گے؟ اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ بلا وجہ بھٹو جو ہے وہ ہمارا وزیر خارجہ بنا بیٹھا ہے، جس کا بچپنا ہی ختم نہیں ہو پا رہا۔ ہی اسٹل انجوائنگ کہ جیسے کسی بچے کو کھلونا ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور وہ اسے کھیل رہا ہوتا ہے، اس طرح وزارت خارجہ سے بھی وہ کھیل ہی رہا ہے۔ اس طرح کے الزامات، یہ ہوائی قسم کے بے بنیاد الزامات لگانا، بھتے دے رہے ہیں، بھتہ کون دے رہا ہے؟ ہم نے تو کوئی بھتہ نہیں دیا، 1 روپے بھی کسی کو نہیں دیا، بلکہ جو بھتہ لینے والے ہیں، جو بھتہ مانگتے ہیں لوگوں سے، جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی ہے۔ تقریباً 1000 سے زیادہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور اس پر ہم نے باقاعدہ کارروائی کی ہے۔ ان میں سے کئی لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، کئی لوگوں کے مقدمات اس وقت عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ جہاں تک طالبان کو یا دہشت گردوں کو بھتہ دینے کی بات ہے، کوئی ایک صرف الزامات ہی یہ لگا رہے ہیں اور وہ بیسیکلی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھتے شتے اور اس قسم کی فائنینشیل جو ایشوز ہیں، اس میں تو یقیناً جو بلا وجہ بھٹو صاحب ہیں وہ یقیناً ماہر ہیں، کیونکہ ان کا تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے والد۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آج آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی خواجہ آصف صاحب کی، یہ جو انرجی کنزرویشن کے اوپر ایک پلان انہوں نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہاں پہ فیڈرل بیوروکریسی ہے، انہوں نے بیوروکریسی کی سطح کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت سے رابطہ کیا اور ان کی کانسنٹ لی، کیا کہیں گے؟ صاحب کے پاس ہم گئے، ان کو جا کے ہمیں بریفنگ دی، انہوں نے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ کنسٹرکٹیو سجیشنز جو ہیں انہوں نے دی۔ ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ 2 صوبوں میں ان پہ آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ کی شخصیت جو ہے پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کی سمبل ہے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ راشد بنگیال صاحب پاور سیکٹری پاور ہیں، انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب سے رابطہ کیا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، راشد بنگیال صاحب نے ان سے بات کی، سیکرٹری پاور نے، اور ان کو اس سارے سیلینٹ فیچر سے آگاہ کیا گیا کہ یہ اٹیمپٹ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، صدر کے پی کے جو چیمبر آف کامرس ہیں مسٹر اسحاق، ان کی بھی آپ کو جو ہے جو اس کے اوپر ان کی جو رائے ہے وہ بھی سنواتے ہیں، تو پھر آپ کا کامنٹ لیتے ہیں اس کے اوپر۔ انرجی کنزرویشن پلان جو وفاقی حکومت نے دیے، ایک تو پہلے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس پہ کوئی مشاورت نہیں کی گئی، نہ بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے، خود ہی یہ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ امپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے۔ اس وقت ان کا فیصلہ جو ہے وہ تمام کاروبار کے جو ہے ان سرگرمیوں کے منافی ہے۔ جو ریسٹورانٹس ہیں یا شادی ہالز وغیرہ ہیں، ان کا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس پہ عمل پیرا ہو سکیں گے، اور اس کے خلاف تو میرا خیال ہے رجسٹنس بہت ہی زیادہ آئے گی۔ ڈیٹ انکریز ہو رہا ہے اور اس ڈیٹ کی وجہ سے جو ہے آپ اس کا نزلہ عوام پہ گرا رہے ہیں، تو اس کی تو میں تو سرحد چیمبر کے فلور سے اس پہ مذمت کرتا ہوں، اور ان کو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ جی یہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں صرف ہمارا کے پی کا تو نہیں مسئلہ، یہ پورے پاکستان کے کاروبار کا مسئلہ ہے۔
جی بیرسٹر صاحب، کیا آپ نے اپنی کانسنٹ دے دی ہے اپنی حکومت کی، جو فیڈرل حکومت کو یہ پلان اناؤنس کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، ہم نے کوئی کنسنٹ نہیں دی، نہ ہی ہم سے کنسنٹ لی گئی ہے، ہمارے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی گئی. یہ جیسے ابھی آپ نے سنا، یہ چند لوگوں نے بیٹھ کر اسلام آباد میں دفتر کے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ پالیسی بنائی ہے، اور ہمیں صرف انفارم کیا گیا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے اور یہ کابینہ میں منظوری کے لیے بھیج دی گئی ہے، آپ کو ہم بھیج رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں اور بس، اینڈ دیٹس اٹ. ہم نے آج اس فارمیلٹی کے حوالے سے یہ کیا ہے کہ ہم نے آج کابینہ کا، ہمارا صوبائی کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں ہم نے اس پر بات چیت کی اور اس کے مندرجات کو ڈسکس کیا، اور ہمیں یہ پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں کئی ایسے اقدامات جو تجویز کیے گئے ہیں اس پالیسی میں، وہ آلریڈی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اپنے صوبے میں ان پر عمل کر رہی ہے، مثلا LED لائٹس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ یہ ٹائمنگ وغیرہ اور اس طرح کی تمام چیزیں. ہم اس میں سے کئی اقدامات پر پہلے سے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی، نہ ہی بریفنگ دی گئی ہے. خواجہ آصف صاحب بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے صوبائی حکومت کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اپنے ایشوز کو دیکھتے ہوئے، اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے صوبائی سطح پہ، جس میں کاروباری حضرات بھی ہیں، جس میں انڈسٹریلسٹ ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اگر جی چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی صاحب. برسٹر صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ KP میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، کوئی واقعات نہیں ہو رہے، کوئی حملے نہیں ہو رہے، اس لیے آپ کو امپورٹنٹ میٹنگ میں نہیں بلایا جا رہا، نمبر 1. نمبر 2، خدا نخواستہ وہ آپ کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. نمبر 3، آج آپ کے وزیر خزانہ نے جو سیمینار میں پریزنٹیشن دی بڑی امپریسو، تو اس میں 2 نقطے مجھے اسٹرائک کیے کہ ایک تو 232 ارب جو ہے آپ کو دینا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے 2-3 مدوں میں، اور 300 ارب جو ہے آپ کا مختلف اکاؤنٹس میں اسکیٹرڈ پڑا ہے، اس کو اکٹھا کر رہا. تو جس گورنمنٹ کے پاس 500-600 ارب ہے IMF کے اور ادھر دھکے کھانے کے لیے، آپ ہی دے دیں فیڈرل گورنمنٹ کو، کوئی جان چھڑائے قوم کی. دیکھیں بات یہ ہے جوہری صاحب کہ صوبائی حکومت کو تو یہ صوبہ خیبر پختونخوا کو تو یہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ نہ کرے یار، کیا ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں یہی تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے، لیکن یہ بدقسمتی سے جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، یہ تو آئے ہی صرف چوری کا مال حلال کرنے کے لیے ہیں، قانونی اس کو غیر قانونی مال کو قانونی وہ کپڑے پہنانے کے لیے ہیں، اور وہ یہ کامیاب ہو چکے ہیں. اب انہیں ان کی بلا سے کہ پاکستان کے کسی اور حصے میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد کے 27 کلومیٹر کے سلطنت میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. بجائے دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں، ان کا کوئی وزیر خیبر پختونخوا میں آ کر اس نے خیبر پختونخوا کے معاملات پر کوئی مشاورت کی ہو، کسی جگہ کا دورہ کیا ہو؟ وزیر اعظم صاحب بھی جب آئے ہیں 2-4 مرتبہ سیلاب کے دوران، تو مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر آتے، ان کی بنیادی طور پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں. اور انہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے جو حالات و واقع چل رہے ہیں، ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ کے اندر کیا نئی تبدیلیاں آئی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بحیثیت PMLN کے پریزیڈنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ پارٹی کا چیف آرگنائزر بھی ان کی تعیناتی کر دی ہے. میرے سے اگر آپ پوچھیں، شریف خاندان کے اندر میرے خیال میں مریم صاحبہ سے زیادہ کوئی اہل اس پوزیشن کا ہو نہیں سکتا، اور میرے خیال میں نون لیگ کے اندر بھی چوہدری صاحب زیادہ یہی رائے پائی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وقتوں میں جو پارٹی کی قیادت ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہی ہاتھ میں جائے گی. کیا کہیں گے آپ؟ مریم کو بنائیں یا سارے عہدے ان کو دے دیں، یا سارے شہباز شریف لے لے یا سارے نواز شریف لے لے. انہیں کہ کنے برا، انہیں کہ 6 تھے، انہیں کہ 7 ہوں تو جناب بری کہڑا کارنامہ انجام دیں گے. بھائی آپ نے جو لوگوں کے ساتھ قوم کے ساتھ 9 مہینے میں کیا ہے، اور جو آگے بھی آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، تو ان کے عہدوں سے اور اس میں مریم نواز کا کیا قصور ہے ویسے چوہدری صاحب؟ آپ ملک کی بات کیا کریں خابر گمن صاحب، ان پر آپ وقت ضائع نہ کریں. They are just waste of time, most of them.
They have ruined this country. फ्यूचर की लीडरशिप है जो साहब, आप ऐसे ही नाराज हो रहे हैं। जाहिर है पार्टी को उन्होंने चलाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो इसमें चलाते फिरे, हमें क्या लेना देना भाई। तो हमें ना अपने इन कामों में वो आप करें जो मौज मस्ती कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्टी के अंदर आप समझते हैं कि अहलियत के हवाले से जो मरियम नवाज का ये हक बनता है कि वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी बने और पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बने? भाई बड़े बड़े जगादरी, बड़े बड़े नामवर लोग हैं वहां। आप क्या समझते, शाहिद खान अब्बासी को, एहसन इकबाल को, ख्वाजा आसफ को, साद रफी को, और ये दूसरे कई 2 दर्जन लोग हैं जो और चौधरी निसार अली को इन्होंने जिस तरह वहां से निकाला, जो सबसे ज्यादा सूझबूझ रखता है। चले चौधरी साहब, पार्टी की आदत का फैसला है।